الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ حضرات کو یہ گزارش کی تھی کہ آپ لوگ 10-11 دن انتظار کر لیں، پھر آخر میں چٹھیں لکھیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی چٹھیوں کا جواب ہو۔ بعض ایسی چٹھیں جو ڈبل ہیں، وہی بات ایک نے، وہی دوسرے نے، وہی تیسرے نے، وہ ہر چٹ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ جو مفید نہیں ہے کہ اس کا جواب سب کے سامنے دیں، اس لیے ہم ان کا بھی جواب نہیں دیتے۔ تو مولانا عاطف صاحب نے رات چٹھیں لی ہیں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کی چھانٹی کی ہے، جو مجھے دی ہیں میں ان کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمیں اشکال یہ ہے کہ جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں وہاں پر شیخین بھی آرام فرما ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ بھی جنت کی مٹی سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کیسی ہے؟ ادھر پکڑانا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کو نہیں بچاتے۔ نبی کا معصوم ہونا یقینی ہے، اور اگر پیغمبر کے بعد بھی اللہ کسی کو گناہوں سے بچا دیں تو یہ اس میں نبوت کے خلاف نہیں ہے، اور یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے کہ نبی پاک کے بعد بھی معصوم ہیں۔ اسی طرح یہ نظریہ تو ہے کہ نبی جس مٹی سے پیدا ہے وہ جنتی ہے، پیغمبر کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ اس مٹی سے پیدا فرما دیں تو یہ نبوت کا جنت کی مٹی سے پیدا ہونا اس کے خلاف نہیں ہے۔ بعض حضرات کو خدشہ ہوتا ہے کہ اس میں نبی کی خصوصیت کیا ہے۔ دیکھیں، خصوصیت الگ ہوتی ہے، کمال الگ ہوتا ہے۔ کسی شخص کا کمال وہ ہوتا ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، یا دوسرے میں ہو اور کم ہو، اور خاصیات کبھی حقیقی ہوتی ہیں کبھی اضافی ہوتی ہیں۔ حقیقی خاصیت وہ ہوتی ہے جو اس میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، اور اضافی کا معنی کہ یہ خصوصیات بعض کے اعتبار سے ہیں، البتہ اگر کوئی بعض اس میں اور بھی شریک ہو جائے تو یہ خصوصیات کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے صرف کی کتاب اصول اکبری پڑھی ہوگی، اس میں آپ نے ابواب کی خاصیات بھی پڑھی ہیں۔ بعض خاصیات ایک باب کی ہوتی ہیں اور وہ دوسرے باب کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ وہاں خاصیت کا معنی ہوتا ہے کہ اس باب کے اندر یقینی ہے، لیکن کسی اور کے اندر ہو تو اس باب کی خصوصیت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے باب افعال یہ تادیہ کے لیے ہے، اور اگر باب تفعیل بھی تادیہ کے لیے ہو تو باب افعال کے تادیہ کے لیے ہونا اس کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، البتہ باب افعال میں تادیہ ضروری ہوگا۔ نماز کی کتاب میں وضو کی سنتیں لکھی ہوتی ہیں، اور اس میں گردن کا مسح کرنا لکھا ہے کہ یہ بھی سنت ہے، حالانکہ یہ حدیث میں تو نہیں ہے۔ وضاحت کریں، یہ نہ کہا کریں کہ حدیث میں نہیں، یہ کہا کریں کہ میرے علم کے مطابق حدیث میں نہیں۔ کسی چیز کا حدیث میں نہ ہونا اور بات ہے، اور ہمارے علم کے مطابق نہ ہونا اور بات ہے۔ میں آپ کو 12 دن کے دورے میں یہی باتیں سمجھاتا رہا ہوں جو اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ کوئی چیز ہمارے علم میں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ بھی ہمارے علم میں نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی التلخیص الحبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ، جس آدمی نے وضو کیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا، وقی الغلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی گردن کو جہنم کے طوق سے محفوظ فرما لیں گے۔ یہ حدیث ہے اور مرفوع ہے۔ ہاں، آپ کے علم میں نہیں ہے نا، اب آپ کے علم میں نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہے ہی نہیں۔ اسی پر بعض غیر مقلدین شور بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ یہ جو اپنی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، اپنی گردن پیش کرو ہم چھری پھیریں۔ ہمیں کلپ سن کر اور دیکھ کر افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔
آپ یہ کہا کرو بھی ہمارے علم میں نہیں ہے، اگر آپ گردن پر مسح کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے، ہم آپ کو دلیل پیش کر دیں گے۔ اس دلیل پر آپ کے اشکال ہے تو اس کا معنی یہ ہے کوئی ضروری اشکال ہے۔ آپ کے اشکال ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اشکال پکا ہے، اشکال کا معنی کہ ہمیں شبہ ہو گیا ہے، تو اہل علم سے شبہ اپنا دور کرا لیں۔ ہم اپنے شبہات اپنی درسگاہوں میں پھینکتے رہتے ہیں اور جس پر شبہ ہے اس سے دور نہیں کراتے۔ میری والدہ اہل حدیث ہیں، فرد ہاشمی کی جماعت والی میں ان کو میں کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیے ان کو سمجھانے کا طریقہ، اگر ایک کورس کسی فرد ہاشمی نے بنایا اور آپ کی والدہ نے پڑھا ہے تو آپ ہمارا کورس صراط مستقیم برائے خواتین اپنی والدہ کو دے دیں۔ اگر آپ کی والدہ مخلص ہیں، ان کے سامنے ایک کورس آیا ہے، جب اس سے اچھا کورس آئے گا تو پہلے کورس کو چھوڑ دیں گی۔ اگر وہ مخلص ہیں اور دلائل سننے کا شوق ہے تو جب اس سے بہتر دلائل سنیں گی تو چھوڑ دیں گی، اور اگر مخلص نہیں ہیں، ضدی ہیں، تو پھر آپ ان کو سمجھانا چاہیں بھی تو سمجھانا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم اپنے کورسز پیش کریں، اپنے بیانات پیش کریں، اپنے حضرات کا کام پیش کریں، بس یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ بعضوں کے ذہن میں ممکن ہے یہ آ جائیں کہ یہ اپنے کورس کا حوالہ دیتا ہے اور علماء کے حوالے کیوں نہیں دے رہا؟ بھائی اور علماء کے کورسز موجود ہیں، لیکن ہم نے بعض چیزیں سامنے رکھ کے اپنے کورس کو جامع بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اصل حقائق بھی سامنے رکھتے ہیں اور جو باہر میدان میں فتنے ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہیں، دونوں کو سامنے رکھ کے کورس مرتب کرتے ہیں کہ ہمارا واسطہ دونوں طبقات کے ساتھ ہے۔ پھر بعض حضرات ایک کورس ہیں اور ان کا کورس ہے لیکن تحریک کی طرز پہ نہیں ہے، ہمارے کورسز ہیں اور تحریک کی طرز پر ہیں۔ جب مد مقابل کا کورس تحریکی سٹائل کا ہو تو اس کے جواب میں وہ کورس پیش کرتے ہیں جو تحریکی سٹائل اور مزاج کا ہو، تو جیسا سامنے فرد ہو اس کے مقابلے کے لیے اس طرز کا اختیار کرنا چاہیے، نہ اگر غیر شرعی طرز ہو تو اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ کیا مہمان نوازی میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ وہ پہلے دن آ جائے تو اس کے ساتھ مصافحہ کرے؟ یہ انہوں نے اعتراض ہماری پالیسی پر کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھی آپ حضرات مصافحہ نہ کرو اور بعد میں کریں گے۔ میرا سوال یہ کہ جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو آپ گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو جو گیٹ پہ لڑکے کھڑے ہوتے ہیں وہ آپ سے مصافحہ نہیں کرتے؟ پھر اعتراض کس بات کے؟ آپ کا سامان نہیں اٹھاتے؟ اٹھاتے ہیں نا۔ آپ کو کھانا نہیں پوچھتے، پانی نہیں پلاتے، آپ کی خدمت نہیں کرتے، اور آپ مہمان نوازی کیا چاہتے ہیں؟ جو مہمان نوازی ہوتی ہے وہ تو ہم آپ کی کر رہے ہیں۔ مسئلہ صرف نظم کا ہوتا ہے کہ اسے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، میں نے کل اعلان کیا تھا بھئی جو ملنا چاہے ملے، آپ میں سے کتنے لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں؟ اب میں کہہ رہا ہوں ملیں، آپ تیار نہیں ہیں، اور جب میں کہہ رہا تھا نہ ملیں آپ سر پہ چڑھ رہے تھے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ مہمان نوازی کا مسئلہ نہیں ہے، سلیقہ سمجھانا مقصود ہے۔ یہ میں دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں، میں بیٹھ کے لکھ رہا ہوں السلام علیکم، وعلیکم السلام، پھر لکھ رہا ہوں السلام علیکم، ہاتھ بڑھائیں گے۔ بھئی جب آپ کسی کام کے لیے آئے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ آپ کے مسافر سے مجھے 10 بار ہاتھ چھوڑنا پڑے گا، آپ نے 10 بار چھوڑانا ہے، یہ ادب ہے۔ اور میں اپنی زندگی کی بات کہہ رہا ہوں، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ مثلا اب تو میں کرسی پر بیٹھا ہوں نا، نیچے فرش پہ بیٹھے ہیں، قالین پر ہیں، اور کسی کے مہمان بنے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تو ساتھی آتے ہیں السلام علیکم، ہمیں ٹیک چھوڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے۔ 8 گھنٹے سفر کر کے آئے ہیں، آرام کی نیت سے تکیہ رکھا ہوا ہے، پھر آئیں گے السلام علیکم، اب بیٹھے ہیں پھر اٹھیں گے السلام علیکم، پھر ٹیک لگاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں السلام علیکم، پھر اٹھتے ہیں۔ یعنی ہماری بیٹھ کے نکلوانی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، چلو یار جب اٹھیں گے تو اکٹھا مسافہ کر لیں گے، نہیں۔ اب اگر یہ سمجھا دیں بھی راحت کا خیال کرو تو یہ سمجھ نہیں آنی بات، اور ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا کرام بھی ہوگا، سبق بھی پڑھائیں گے، آپ کا مسافہ بھی کریں گے، لیکن ہر آدمی فوری مسافہ کی کوشش نہ کرو۔ کوئی فوری مسافہ کرنا تو ضروری نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آیا ہے، اس میں عدی بن حاتم بھی ہیں، وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مسافہ نہیں کیا، انہوں نے سب سے پہلے اپنے اونٹ کو بٹھایا
پھر اس کے بعد اپنے سامان کو رکھا، پھر حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر مصافحہ کیا، اور جو باقی تھے انہوں نے جو ہی اللہ کے نبی کو دیکھا تو سامان چھوڑا اور سیدھا مصافحے کی طرف دوڑے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کی تعریف فرمائی، ان کی تعریف فرمائی۔ اور ہمارے ہاں ہوتا ہے، میں سامنے کرسی پر بیٹھا ہوں، 4 لوگ گاڑی سے اترتے ہیں، اب وہ سیدھے میری طرف دوڑتے ہیں، بھئی پہلے مصافحہ کر رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بھی آپ گاڑی سے اترے ہیں، استنجا کریں، وضو کریں، آرام کریں، پھر تشریف لائیں، مصافحہ کرتے ہیں، نہ آپ دوڑ رہے ہیں نہ میں دوڑ رہا ہوں۔ میں تو آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ جس میں سنجیدگی ہے، متانت ہے، اہل علم کا وقار ہے۔ ابھی سبق ختم باہر جائیں گے، دوڑ رہے ہیں مصافحہ کرنے، بھئی آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو پھر آپ کو کیا پریشانی لگی ہوئی ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بس اوقات اور کورسز میں دوروں میں جاتا ہوں، آپ یقین فرمائیں اتنی الجھن ہوتی ہے، بھائی 5 بج گئے ہیں، اذان ہونی ہے، کورس ختم ہو گیا، طلبہ کافی زیادہ ہیں، اب ہم نے چائے بھی پینی ہے، میزبان سے بیٹھنا بھی ہے، کچھ باتیں بھی کرنی ہے، رخصت بھی ہونا ہے، لیکن یہ دوڑ رہے ہیں، دھکے مار رہے ہیں، اوپر چڑھ رہے ہیں مصافحہ کرنے کے۔ ہم نے کہا بھی سلام کر لیا کافی ہے، ہماری ضرورت کا خیال کرو، ہماری مجبوری کا خیال کرو، لیکن خیال نہیں کریں گے۔ یہاں جو آتے ہیں ان کو ٹینشن نہیں ہوتی، کیوں ہم نے سمجھایا ہوتا ہے بھی مہمان کی راحت کا خیال کرو، اور یہ راحت کیا ہوتی ہے یہ آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی کہ جب آپ اس منصب پر بیٹھ کر سفر کریں گے نا اور کام کریں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ راحت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حمار کہا ہے، اور جواب دیتے ہوئے یہ حدیث ضعیف ہے باب البتر۔ جب یہ حدیث ضعیف ہے تو کتاب میں کیوں لائے ہیں؟ اب یہ اشکال امام طحاوی پر کیوں ہے؟ احادیث ضعیف تو امام ترمذی بھی لائے ہیں، کیوں اشکال نہیں ہے؟ امام نسائی لائے ہیں، کیوں اشکال نہیں ہے؟ امام ابو داؤد ابن ماجہ لائے، کیوں اشکال نہیں ہے؟ اس کی وجہ کہ امام طحاوی حنفی ہیں۔ اس کا مطلب اشکال حدیث کے لانے پر نہیں ہے، اشکال حنفی کی حدیث نقل کرنے پر ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، مسجد نبوی میں، اس پر اشکال نہیں ہے۔ اگر کسی حنفی کی کتاب میں ہے تو پھر اشکال ہے۔ اس کا مطلب رضی اللہ عنہ لکھنے پر اشکال نہیں ہے، حنفی کے لکھنے پر اشکال ہے۔ تو یہ اشکال تو کوئی نہیں، جب حدیث ضعیف تھی تو لائے کیوں ہیں؟ بھئی لائے اس لیے ہیں تاکہ حدیث لائیں اور جواب نقل فرمائیں، اس لیے لاتے ہیں۔ اس میں اشکال کی بات کیا ہوتی ہے یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ اصل میں اس کے اشکال وہ اس سے اہم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حمار کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ صحابی کی توہین ہے۔ بھئی سوال یہ ہے، ابن عباس بھی بڑے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی بڑے ہیں، بڑا دوسرے بڑے کو کچھ کہہ دے تو چھوٹے کو حق حاصل نہیں ہے کہ ایک بڑے پر فتویٰ لگائے یا ایک بڑے کی بات طریقہ اختیار کرتے ہوئے دوسرے بڑے کو یہ بات وہ بھی کہہ دے، یہ حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے ہیں، حضرت ہارون بھی بڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون پر اتنے غصے ہیں کہ آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ اب اس کا کیا معنی؟ اگر کسی امتی کو بھی نبی کی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہ بھی ایسے کرے جیسے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، بھئی نبی کر رہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی کا معاملہ نبی کے ساتھ ہو تو اور ہے، صحابی اس طرح نبی کے ساتھ نہیں کر سکتا جس طرح نبی نے نبی کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی دوسرے صحابی کو کچھ کہہ لے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غیر صحابی بھی وہ بات صحابی کو کہے جو صحابی نے صحابی کو کہی ہے، یہ کوئی قابل اشکال نہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک جنٹل مین نے پوچھا کہ داڑھی کا وجوب کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون اسلام کی داڑھی پکڑی تھی، تو داڑھی تبھی پکڑتا ہے یا مٹھی ہو، اس سے ثابت ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا مولوی صاحب
اگر وہ جنٹل مین کہہ دیتا کہ اس سے داڑھی کا وجود ثابت ہوتا ہے، وجوب ثابت نہیں ہوتا، تو پھر آپ کیا کہتے؟ اتنے داڑھی کا وجود ثابت ہو رہا ہے، وجوب نہیں ہو رہا، پھر آپ کیا کہتے؟ اس نے کہا جی ان کو ان باتوں کا کیا پتہ ہے۔ فرمایا اگر پتہ لگ گیا تو پھر حد کا مقصد یہ تھا کہ ایسی دلیل دو جو بنتی ہے، وہ نہ دو جو بنتی نہیں ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات کس کتاب میں مل جائیں گی جو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے روایت کی ہے؟ ایک کتاب کا نام ہے سعی السلام بجمع احادیث ابی حنیفۃ الامام، سعی السلام۔ دوسری کتاب ہے صفوۃ البنایہ بلقاء ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اپنا صفوۃ النیابہ بلقاء ابی حنیفہ۔ ان دونوں میں امام صاحب کی جو مرویات صحابہ کرام سے ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ ہم نے اپنے طور پہ مشورہ بھی کیا ہے اور انشاءاللہ ہمارا پکا ارادہ بھی ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایات مختلف کتب میں منقول ہیں، ہم انشاءاللہ ان تمام کو ایک کتاب میں جمع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا پکا ارادہ ہے۔ یہ میں ایک کام بتا رہا ہوں، ہم نے پتہ نہیں کتنے کاموں کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہم سے لے لے، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے اور اللہ تعالیٰ وہ کام لے بھی لے۔ الفقہ الاکبر امام صاحب کی کتاب ہے، تو امام صاحب نے یہ کیوں فرمایا قال الامام الاعظم، قال الامام الاعظم، یہ کیوں فرمایا؟ دیکھیں قال الامام الاعظم امام صاحب نے نہیں فرمایا، یہ قال الامام الاعظم وہ فرما رہے ہیں جو الفقہ الاکبر کو شائع کر رہے ہیں۔ امام صاحب تو الفقہ الاکبر کو جو لکھ رہے ہیں وہ قال الامام الاعظم سے نہیں فرما رہے، اصل التوحید یصح یہاں سے شروع فرما رہے ہیں۔ تو قال الامام الاعظم یہ امام صاحب کے الفاظ نہیں، یہ چھاپنے والوں کے ہیں۔ متکلم اسلام کی تمام کارگزاریاں ایک کتاب میں جمع کر کے شائع کی جائیں۔ ہماری جتنی کارگزاریاں ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں، انشاءاللہ شائع بھی ہوں گی، انشاءاللہ جمع ہو رہی ہیں، جو میرے واٹس ایپ پہ آتی ہیں۔ میں کبھی شورا کو بھجواتا ہوں، کبھی مریدین کو بھجواتا ہوں، کبھی کسی کو بھی نہیں بھجواتا، لیکن ایک آدمی جس کے ذمے ہے اس کو ساری کارگزاریاں ہم لکھوا رہے ہیں، کارگزاریاں بھی لکھوا رہے ہیں۔ جو لوگوں نے مجھ پر کلام پڑھے ہیں وہ بھی اکٹھا کیا ہوا ہے، مختلف زبانوں میں ہے۔ عربی میں تو شاید ہاں عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے، سندھی میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، کئی زبانوں پہ کلام ہے جو لکھا گیا ہے، وہ بھی جمع ہو رہا ہے۔ کارگزاریاں بھی لکھی جا رہی ہیں، کلام بھی لکھے جا رہے ہیں، بلکہ بعض بہت اہم قسم کی مبشرات ہیں وہ بھی جمع کر دی گئی ہیں۔ اور بس میں نے یہ منع کیا ہے کہ آپ جو نظمیں میری زندگی میں چھاپ دو، کارگزاریاں میری زندگی میں چھاپو، لیکن جو مبشرات ہیں وہ میری زندگی میں نہیں چھاپنی، وہ میری موت کے بعد آپ چھاپیں۔ کوئی اس کو پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، زندگی میں چھپ گئی تو شاید بہت سارے لوگ کہیں گے اپنے وجود کو منوانے کے لیے خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ خوابیں ہماری تھوڑی ہیں، ہماری تو ہے ہی نہیں، وہ تو اوروں کی ہیں، وہ دیکھتے ہیں لکھ دیتے ہیں، ہم اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن اس کو لکھا جا رہا ہے۔ ہاں البتہ بعض خوابیں ایسی ہیں کہ جو میری ہیں، ان میں سے ایک خواب چھپی ہوئی ہے، میری ایک کتاب ہے اس کے شروع میں چھپی ہوئی ہے، امام اہل سنت شیخ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ مجھے ایک مرتبہ عدالت سے 25 سال سزا ہوئی اور میں قیدی کپڑوں کے ساتھ جیل میں تھا۔ پھر ہم نے دوبارہ درخواست دی، پھر ہائی کورٹ سے سزا توڑوائی، پھر خصوصی عدالت سے کیس دوبارہ سماعت ہوا، تو 3 سال میں جیل میں رہا اور الحمدللہ وہ کیس ختم ہو گیا، وہ سزا بھی ختم ہوگی۔ تو ایک مرتبہ 25 سال کی سزا پر میں جیل میں گیا ہوں۔ یہ دیکھو نام لینا بہت آسان ہے، 25 سال کی سزا، خیر اللہ نے کرم کیا وہ ختم ہوگی۔ میں جیل میں تھا، میں نے درخواست دی ہوئی تھی، تو میں نے ایک خواب دیکھی، میں ہوں، میرے ساتھ بھائی ہیں اور ایک درخت ہے بیری کا، اور اس میں بہت موٹے بیر ہیں جیسے سیب ہوتا ہے، وہ بیر توڑ رہا ہوں اور اپنی جھولی کے اندر رکھ رہا ہوں، اور میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میری زبان پہ آیت جاری تھی، فی صدر مخضود،
یہ سورۃ الواقعہ جس میں بیری کا ذکر ہے۔ تو میں نے اڈیالہ جی راولپنڈی سے وہ خواب امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجی۔ وہ خواب اب بھی میرے پاس اور تعبیر شیخ کے دستخطوں سے موجود ہے۔ آپ نے مجھے تعبیر لکھ کے بھیجی کہ اللہ تعالیٰ اولاد اور مال میں بہت برکت دے گا۔ خط آیا، میں نے پڑھا، تو میں نے جو ہمارے ساتھ قیدی ساتھی تھے، ایک کمرے میں میں، دوسرے میں، تیسرے میں، قیدی کمرے کو جیل کی زبان میں کہتے ہیں چکی، چکی نمبر 1 2 3۔ تو میں نے شام کو کہا بھی میری تو رہائی آ گئی ہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید اس نے عدالت میں لٹکی ہوئی تھی اور ہمیں بتایا نہیں تھا، اور عدالت کا فیصلہ اور کل رہا ہو کر جا رہا ہے۔ مجھے کہا تو نے بتایا بھی نہیں، ایسے چوری چوری لگا رہا۔ میں نے کہا صبح بتاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے شیخ صاحب والی خواب دکھائی۔ میں نے کہا دیکھو حضرت شیخ نے تعبیر دی ہے اللہ اولاد اور مال میں بہت برکت دیں گے۔ تو جیل میں ہوں اور مال بہت زیادہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جیل میں ہوں اور اولاد میری بیوی کے بہت زیادہ ہو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے مجھے ہی باہر جانا پڑے گا نا۔ مجھے اس لیے پتہ چلا کہ رہائی آ گئی ہے۔ اللہ کی شان شیخ نے تعبیر دی تھی اور واقعتاً کچھ دنوں بعد ہماری رہائی آ گئی۔ بس کیس ختم ہوا اور میں رہا ہو کر باہر آ گیا۔ یہ خواب چھپی ہوئی شیخ کے دستخط میرے پاس پڑی ہے۔ ایک میں نے خواب دیکھی تھی، وہ خواب میں نہیں بتاتا، بس میں خواب بتاؤں اچھا نہیں لگتا، اپنے منہ سے ایسی باتیں ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ شیخ سرفراز صاحب کو میں نے خواب لکھی۔ اس وقت میں بہاولپور جیل میں تھا، کہاں سرگودا کہاں بہاولپور۔ آپ دیکھو میں نے کتنے سفر جیلوں کے کیے، 6 گھنٹے کا سفر، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پولیس کی گاڑیاں، اور کوئی دنیا میں بندہ میری پشت پہ نہیں تھا، نہ فرد اور نہ ہی جماعت اور نہ ادارہ، تنہا میں لڑائی لڑ رہا تھا۔ اور آج تک میں نے نہ کسی کو گلہ کیا نہ شکوہ کیا، کسی کو گلہ شکوہ نہیں کیا۔ اللہ نے کرم کیا، وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو مجھے وہاں خواب آئی، میں نے شیخ سرفراز صاحب کو خواب وہاں تو نہیں لکھ سکا، کاغذ پینسل کی سہولت نہیں، بہت مشکل تھی۔ تو میں وہاں جو اپنا کلام لکھتا تھا، یہ حلیب دودھ کے جو ڈبے ہوتے ہیں نا، یہ دودھ منگواتے پھر ڈبہ پھاڑتے، اس کے اندر جو کاغذ ہے اس پر اپنے کلام کو لکھتا تھا۔ اور ایک پینسل چوری رکھی ہوتی تھی، وہ جب میں بہاولپور سے ڈالا جیل گیا، میں اپنے ڈبے بھی ساتھ لے کر گیا۔ جب میرا سامان جمع ہو تو میں نے کہا میرے ڈبے مجھے دے دو، یہ بہت ضروری ہے۔ اس پر میں اپنی بات لکھتا تھا، کلام اپنا سارا۔ اور بعد میں قیدی کے ترانے کے نام سے مستقل پھر کتاب بھی چھپی، میں ابھی اندر ہی تھا، وہ چھپ بھی گئی۔ خیر میں تو شاعر نہیں ہوں، میرے جذبات تھے اپنے جو میں لکھتا رہتا تھا۔ تو میں اڈیالہ آیا، وہاں سے خط کی سہولت تھی تو میں نے شیخ کو خط لکھا۔ یہ اس وقت میں نے خواب دیکھا جب امریکہ نے طالبان پر حملہ نہیں کیا تھا، اور حضرت شیخ نے خواب کی تعبیر دی امریکہ طالبان پر حملہ کرے گا، تمہارے بہت سارے بندے شہید ہوں گے، بالآخر اللہ طالبان کو فتح دے گا۔ یہ میں نے اس وقت دیکھی تھی جب طالبان پر حملہ ہوا بھی نہیں تھا، اور یہ خواب میری کتاب میں چھپی ہوئی ہے، شیخ کے دستخط کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، اور یہ خواب ہمارے پاس موجود ہے۔ مطلب یہ کوئی باکمال ہونے کی دلیل نہیں ہے، خواب تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، اور نیک کو تب بھی آ سکتی ہے، نہ نیک کو تب بھی آ سکتی ہے۔ میں کوئی سے اپنا تقوی نہیں بتا رہا، میں خیر بتا رہا تھا کہ کارگزاری میں بہت ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اپنے وقت پر وہ چھپیں گی انشاءاللہ۔ پرچے پر لکھے ہوئے اذکار میں تخفیف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جن ساتھیوں نے بیعت کی ہے، ہم نے معمولات یومیہ کا پرچہ دیا ہے، اس میں آپ تخفیف جتنی چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے، یہ فرض اور واجب اور موقدہ تو نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کی سہولت پر ہے۔ ہماری خواہش 12 تسبیحات وقت نہیں ہے، آپ 4 پڑھ لیں، جیسے صبح 4 تسبیح کا ذکر آپ نے کیا ہے، یاسین فجر کے بعد پڑھیں، سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھیں، سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھیں، اور سورہ کاف جمعہ کے دن پڑھیں۔ باقی اس میں اگر آپ وقت کم ہو یہ صورتیں تو پڑھیں، باقی اذکار بے شک مختصر کر لیں۔ کل مجھے ایک طالب علم نے بھی اثر کے بعد کہا کہ آپ سے ہم بیعت ہیں، اور اگر اذکار کریں گے تو تعلیم کا حرج ہوگا۔ میں نے کہا تعلیم کا حرج برداشت نہ کریں، اذکار کا حرج برداشت کر لیں۔ اذکار سے مراد یہ معمول کے اذکار نہ کریں، باقی نماز کو تسبیحات ہے وہ پڑھ لیا کریں،
سوتی دفعہ تسبیحات فاطمہ پڑھ لیا کریں، یہ صورتیں پڑھ لیا کریں، اور کچھ نہ کچھ تلاوت پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ اگر موت کے بعد عذاب روح کو ہوتا ہے اور اثر جسم پر بھی تباہ آتا ہے تو سوال و جواب بھی روح سے ہونے چاہیے، تاکہ یہ اصول باقی رہے کہ موت کے بعد احوال اصالتاً روح پر آتے ہیں، اور سوال جواب کے وقت روح کا تعلق جسم سے باعتبار دخول ہوتا ہے یا باعتبار تعلق، یہ دو سوال الگ الگ ہیں۔ دیکھیں، جس طرح ثواب اور عذاب اصالتاً روح کو ہوتا ہے اور ضمناً اور طبعاً جسم کو ہوتا ہے، اسی طرح سوال اور جواب اصالتاً روح کو ہوتا ہے اور طبعاً اور ضمناً جسم سے ہوتا ہے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جسم اور روح دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ جسم بغیر روح کے ہو اور روح بغیر جسم کی ہو، یہ نہیں ہوتا، دونوں سے ہوتا ہے، وہاں کے احوال بالکل الگ ہوتے ہیں۔ سوال جواب کے وقت روح کا تعلق جسم سے باعتبار دخول ہوتا ہے یا باعتبار تعلق؟ دخول تعلق یہ قسم ہے، ایک ہوتا ہے دخول، ایک ہوتا ہے تلبس۔ ہم کہتے ہیں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، خواہ وہ تعلق دخول کا ہو خواہ وہ تعلق تلبس کا ہو، خواہ روح جسم کے اندر آ جائے جیسے پہلے تھی، یہ بھی تعلق ہے، خواہ جسم کے اندر نہ آئے، ان کا آپس میں رابطہ قوی ہو جائے جیسے کپڑے کا بدن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو تلبس کہتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ تو تعلق دخول کا ہو یا تعلق تلبس کا ہو، دونوں کو اعادہ روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے، روح جسم سے نکلتی ہے، پھر روح کو لٹایا جاتا ہے، کل بات آ چکی ہے، اعادت الروح الی الجسد فی قبرہ حق، یہ جسد بجمیع اجزائہ مجتمعۃً کانت و متفرقۃً، جسم کے تمام اجزاء سے تعلق ہوتا ہے، ہاں اجزاء اکٹھے ہوں یا اجزاء الگ الگ ہوں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ روح جسم کے اندر آ جاتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد روح جسم سے نکل جاتی ہے۔ دنیا میں سمجھانے کے لیے ایسے کہتے ہیں جیسے آدمی سویا ہو تو روح جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن روح کا تعلق جسم کے ساتھ بہت قوی، اتنا قوی ہوتا ہے کہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، اور قبر میں روح نکل جاتی ہے، روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، لیکن اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جو دیکھنے سے نظر نہیں آتا، مشاہدہ سے محسوس نہیں ہوتا، لیکن روح اور جسم کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، میں یوں ہی آتی، صدیق اکبر دفن ہوتے تب بھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو میں پردہ کرتی تھی۔ ایک شخص نے سوال کے جب ڈھیروں مٹی کے نیچے سے ایک شخص دیکھ سکتا ہے تو ایک کپڑے کے اوپر سے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ آپ نے جواب دیا۔ پہلے یہ سوال سمجھ لیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن ہو گئے، میں اپنے کمرے میں جہاں حضور پاک کی قبر ہے وہاں جاتی اور پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت صدیق اکبر فوت ہوئے، وہ دفن ہو گئے، میں پھر بھی اپنے کمرے میں جاتی جہاں دو قبریں تھیں اور پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی کہ یہ میرے والد ہیں۔ فلما دفن عمر معه، جب عمر رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے تو پھر میں پردے کا بہت اہتمام کرتی، کیوں؟ نہ یہ میرے شوہر ہیں اور نہ یہ میرے والد ہیں، حیاء من عمر سے حیا کی وجہ سے۔ اس پر سوال کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو مٹی کے نیچے سے حضرت عائشہ کو دیکھ سکتے ہیں تو ایک دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ یہ سوال تھا۔ تو یہ سوال تھا، اس کا جواب میں اس کا ایک جواب دیتا ہوں جسے نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے آپ نے جواب دیا، لوہے کے کرنٹ لگانے سے آخر تک کرنٹ پہنچتا ہے، جنس بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، لیکن کپڑے کی اثر بھی تو زمین ہے، تو جنس تو نہیں بدلی، اگر جنس الگ ہے تو کپڑے کے جنس کی وضاحت فرمائیں۔ میں جواب یہ دیتا ہوں، یہ جواب میرا نہیں ہے، یہ جواب ہے اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، کہ جس طرح 1 میٹر موٹا گول لوہا ہو اور 70 میٹر لمبا ہو، ایک جانب بجلی کا کرنٹ لگائیں تو فوراً دوڑ کے وہ ادھر چلا جاتا ہے، لیکن اگر یہ 1 میٹر موٹا لوہا تھا، درمیان سے آپ آدھے انچ کا ربڑ ڈال دیں تو کرنٹ آگے نہیں جاتا۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے
بھی 1 میٹر موٹا لوہا تھا، وہ اندر سے کرنٹ گزر گیا، اور 1 انچ آدھی انچ کا ربڑ آیا تو کرنٹ کیوں نہیں گزرا؟ تو زمین مٹی سے حضرت عمر دیکھ رہے تھے، کپڑا آیا تو کیوں نہیں دیکھا؟ جو جواب وہاں آپ دیتے ہیں وہی جواب ہم دیں گے۔ یہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب تھا۔ میں اس کی وضاحت کیا کرتا ہوں، وضاحت میں نے آپ سے کئی بار کہا نا کہ ہم محقق نہیں ہیں، بڑوں کی بات بتاتے ہیں پھر اسی بات کو سمجھاتے ہیں، بتانے کو نقل کہتے ہیں، سمجھانے کو شرح کہتے ہیں۔ تو میں اس کی وضاحت کرتا ہوں بھی دیکھو، جس طرح لوہا الگ جنس ہے اور جو درمیان میں ربڑ آیا وہ، تو جب جنس لوہے کی تھی حکم اور تھا، درمیان میں جنس اور آ گئی تو حکم اور ہو گیا۔ اسی طرح جب مٹی تھی تو جنس اور تھی، اور درمیان میں کپڑا آیا تو جنس اور ہوگی، تو جنس کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ اس پر اس نے سوال کیا ہے کہ لوہے کی بھی تو نہ کپڑے کی بھی اصل مٹی ہے اور مٹی کی بھی اصل مٹی ہے، تو دونوں کی جنس تو ایک ہی ہے۔ میں نے کہا یہی بات ہم یہاں سے پوچھ لیں کہ لوہے کی بھی اصل مٹی ہے اور ربڑ کی بھی اصل مٹی ہے، تو جنس تو ایک ہی ہے، پھر فرق کیا ہوا؟ بھئی یہ نہیں دیکھا جا رہا اصل کیا تھا، یہ دیکھا جا رہا تھا کہ موجودہ چیز کیا ہے۔ اور موجودہ کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ کپڑے کی جنس الگ ہے اور آدمی کے مٹی کی جنس الگ ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ مٹی سے حضرت عمر دیکھ رہے ہیں مٹی سے تو نظر آ رہا ہے، کیوں؟ آدمی جب قبر کے جاتا ہے تو اس کی حیثیت مٹی والی ہو جاتی ہے، نوعیت بدل جاتی ہے، اور کپڑا مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے جب کپڑا تھا تو حکم اور تھا، اور جب جسم تھا تو پھر حکم اس کا اور تھا۔ جنس کے بدلنے سے اس کے احکام بدل گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا کیسا ہے جبکہ معنی آقا لیں؟ دیکھیں مولا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی غلام بھی ہے، ایک معنی آقا بھی ہے، اس کے کئی معنی ہیں نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا ہیں، ولایت سے ہے، جس کا معنی دوستی بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن جب ایک ہی لفظ کا استعمال مخالف عقیدہ والا غلط عقیدہ میں کرے تو پھر اس کے استعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے اشتباہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں اور ہم سرگودا میں ہیں، اگر یہاں سے درود پاک پڑھنا چاہیں تو اللہم صلی علی محمدن پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پڑھنا چاہیں تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں۔ لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی لکھتے ہیں کوئی بندہ آپ کے قبر مبارک سے دور ہو اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے، اور اس نیت سے پڑھے کہ میں براہ راست خطاب نہیں کر رہا، حضور پاک یہاں سے میرا درود سن نہیں رہے، بلکہ میرے انہی الفاظ کو فرشتے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو جائز ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی تھوڑا ہے کہ ہر بندے کو پڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر آدمی اکیلا بیٹھا ہو، جب اس کی بات کو عام بندہ سننے والا نہ ہو کہ جس سے اشتباہ پیدا ہو، جس سے خلط مبس ہو، جس سے عقیدے کے بگاڑ کا خطرہ ہو، اور وہ اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میرے انہی الفاظ کو فرشتہ پہنچا رہا ہے، تو حکم اور ہے۔ اور جب وہی بات آدمی 100 بندوں کے درمیان اونچی آواز سے کہہ دے، اب بتاؤ سمجھانا کتنا مشکل ہوگا۔ اگر آپ بیٹھے ہیں، میرا بیان میڈیا پہ چل رہا ہے، اور میں یہاں سے کہہ دوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور میری نیت ہو کہ حضور پاک یہاں سے نہیں سنتے، میرے یہ لفظ فرشتے پہنچا رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے مولانا صاحب آپ کی نیت کیا ہے اور فلاں کی نیت کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، آپ بھی یوں پڑھتے ہیں وہ بھی یوں پڑھتے ہیں، آپ میں ان میں فرق کیا ہے؟ اب اشتباہ کا خطرہ ہو گیا نا۔ اب جواز کے باوجود بھی بچنا چاہیے کہ یہاں نیت نہیں دیکھتے، صراحت کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ صراحت کو۔ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہے تجھے طلاق، تجھے طلاق اور تجھے طلاق، اور کہے جی میری مراد ایک تھی، یہ جو میں نے 2 مرتبہ کہا نا تجھے طلاق تجھے طلاق، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سانپ نکل آئے تو بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے سانپ آ گیا سانپ آ گیا سانپ آ گیا، سانپ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو میرا مقصود تو تاکید تھی،
حضرت عمر فرماتے تھے ہم تمہاری نیت کو نہیں دیکھیں گے، تمہارے الفاظ کو دیکھیں گے۔ اگر تمہاری نیت کو دیکھیں گے تو کسی کی نیت 3 کی ہوگی، وہ بھی بچ جائے گا کہ نہیں جی میں نے تو یوں کہا جیسے سانپ 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 کہتے ہیں، اب شبہ سے کیسے بچیں گے؟ اب ہم تمہاری نیتیں نہیں دیکھیں گے بلکہ تمہارے الفاظ کو دیکھیں گے۔ اور یہ حضرت عمر کی بات کوئی قابل اشکال نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے، میری مراد وہ طلاق نہیں تھی کہ نکاح ختم ہے، میری مراد طلاق سے یہ تھی کہ تو مجھ سے کچھ وقت کے لیے الگ تھلگ ہے، کچھ وقت کے لیے۔ اب لفظ کو نہیں دیکھیں گے، صراحت کو دیکھیں گے کہ ہمارے طلاق کا معنی کیا ہوتا ہے۔ مجھے آپ کہتے ہیں سج پانی پئیں گے؟ نہیں جی میرا تو روزہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا میں تو شربت پی رہا تھا، پھر کہتے روزہ آپ شربت پی رہے ہیں، کیا مطلب؟ میں نے کہا نہیں میرا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے روزہ ہے، آپ کو کہ یہ دھوکہ ہے۔ بھئی ہمارے جب کہتے ہیں نا میرا روزہ ہے، اس سے مراد تھوڑی دیر نہیں ہوتی، اس سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب ہوتا ہے۔ تو جب آپ کہیں نا علی مولا، اب علی مولا وہ کہہ رہے ہیں جو مولا کو خدا، علی کو خدا کہہ رہے ہیں، اس لیے آج کے دور میں یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس عقیدے کے اندر فساد آئے گا۔ اور یہ بات یہ نشین فرما لیں، اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ ہم تھوڑا سا پیار دے کے ان والی باتیں کہیں گے وہ ہمارے ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ خطاب اللہ اپنے محمد نبی کو فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر یہ یہود و نصارہ تب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ الیاذ باللہ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں۔ تو صرف مولا علی کہنے سے خوش ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو دھوکے کے اندر مت ڈالو، اور خود کو دھوکے میں ڈال کر امت کو دھوکے کے اندر مت ڈالو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اگر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجماع ہے تو منکر کی تکفیر کیوں نہیں؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، یہ ادھوری بات نہ کیا کریں کہ اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی دلیل سے مسئلے کا ثابت ہونا، ایک ہوتا ہے کسی دلیل سے مسئلے کا کسی حیثیت سے ثابت ہونا، دو باتیں الگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے ثبوت اور ایک ہوتا ہے ثبوت کی حیثیت۔ اب دیکھو قرآن کریم دلیل قطعی ہے، اور قرآن کریم کا انکار کرے تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم سے جو مسئلہ ثابت ہے یہ دیکھنا پڑے گا مسئلہ کس حیثیت سے ثابت ہے۔ اس حیثیت سے ثبوت کا انکار کریں گے تو حکم اور ہوگا، اور صرف انکار کریں گے تو حکم اور ہوگا۔ قرآن کریم سے ثابت ہے کیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کوئی بندہ نماز کو نہ مانے تو وہ کافر ہے۔ قرآن کریم سے ثابت ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، حلال ہو جاؤ تو شکار کرو۔ اب شکار کرنا فرض ہے، وہ بھی امر ہے، یہ بھی امر ہے، قرآن کریم بھی ہے، امر بھی ہے۔ تو ایک کی فرضیت کا انکار کرے تو غیر مسلم، اور ایک کی فرضیت کا انکار کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کچھ بھی نہیں ہونے کا معنی وہ فرض ہے ہی نہیں، تو فرضیت کا انکار کرے گے تو کیا ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے قرآن کریم سے جو مسئلہ ثابت بطور فرض ہے اس کو بطور فرض مانے، انکار کریں گے تو مسلمان نہیں ہوگے۔ اور جو مسئلہ ثابت ہے لیکن فرض کی حیثیت نہیں، مستحب یا مباح کی حیثیت سے، اس کا اگر انکار کریں گے، اب اس آیت کا انکار کریں گے تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ آیت کا انکار کریں گے تو مسلمان نہیں ہوگا۔ لیکن جو حیثیت سے ثابت ہو رہا ہے نا، اب یہ حیثیت اجتہادی ہے، یہ حیثیت منصوص نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو واجب سمجھتا ہوں، میری دلیل یہ ہے، دوسرا کہتا ہے میں مباح سمجھتا ہوں، میری دلیل یہ ہے۔ تو دیکھنا ہے کس حیثیت سے ثابت ہے۔ اسی طرح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے امت کے اجماع سے، لیکن امت کا اجماع حیات النبی پر یوں نہیں ہے کہ جو حیات النبی مانے گا مسلمان، نہیں مانے گا تو کافر۔ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، جو مانے گا اہل السنت، جو نہیں مانے گا اہل بدعت۔ اب صرف حیات النبی ثابت نہیں ہے بلکہ حیات النبی ثابت ہے
درجہ اہل و سنت میں اگر کوئی شخص آیات النبی فی القبر کا انکار کرے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا، ہاں اہل و سنت نہیں رہے گا۔ اہل و سنت یہ دیکھنا ہے کہ ثابت کس حیثیت ہے، جس حیثیت سے ثابت ہے اسی حیثیت سے ماننا ہے، وہ چھوڑ دیں گے تو اسی حیثیت کا فتویٰ لگ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تراوی 20 رکعت ہے، اجماع ہے۔ تراوی 20 رکعت ہے، اجماع ہے۔ کیا اجماع ہے؟ 20 رکعت پڑھنا فرض ہے، یہ سب اجماع ہے۔ اجماع کس بات پر ہے؟ 20 رکعت سنت ہے۔ اب اگر کوئی 20 رکعت نہیں مانتا تو وہ فرض کا انکار کر رہا ہے سنت ہونے کا، تو جب انکار سنت ہونے کا کر رہا ہے تو کافر ہوگا یا اہل بدعت؟ اہل بدعت ہوگا، کافر کیوں ہوگا؟ میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھو جب یہ تنقیحات ہو جائیں، الجھن رہ جاتی ہے، اب ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ میں منکرین حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر کو کافر کہہ رہا ہوں یا مسلمان؟ تو ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کافر کہتے ہیں کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور ادھر ایک طبقہ ہے جو کافر کہہ رہا ہے قائلین کو، ہم منکر کو کافر نہیں کہہ رہے، تو ہم دونوں کو ایک ہی پلڑے میں تول دینا کتنی بڑی ناانصافی ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، وہ جو دونوں ایک جیسے ہیں۔ دورہ تحقیق المسائل میں بنات کی بھی کوئی ترتیب ہے، صرف بنین کی ہے۔ دورہ تحقیق المسائل جس طرح علماء کے لیے ہے اسی طرح عالمات کے لیے بھی ہے، جس طرح طلباء کے لیے ہے اسی طرح طالبات کے لیے بھی ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ طلباء کے لیے کسی درجے کی کوئی شرط نہیں ہے، عالم ہو غیر عالم ہو، درجہ اولا کا ہو یا دورہ حدیث کا ہو، لیکن جو بچیاں آتی ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ ان نے دورہ حدیث کیا ہو یا دورہ حدیث کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ عام ان مسائل سے ان کا واسطہ نہیں پڑتا، دوسرا وہ سامنے نہیں بیٹھی ہوتی، پوری بات کھلتی نہیں ہے۔ ایک تو انہیں پردے میں رہنا ہے، لاؤڈ سپیکر پہ سننا ہے، واسطہ ان کا پڑھنا نہیں ہے، بحث علمی ہوتی ہیں، براہ راست استفادہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ہم شرط لگاتے ہیں بھی عالمہ ہو یا دورہ حدیث کیا ہو یا کر رہی ہو۔ اور اب بھی ہمارے اس دورہ تحقیق المسائل میں تقریباً 85 کے قریب بچیاں اب بھی شریک ہیں، تقریباً 85 کے قریب اب بھی شریک ہیں۔ اور جس قدر پردے کے اہتمام کے ساتھ یہاں دورہ یا دیگر اسباق ہوتے ہیں، میں نہیں کہتا اور مدارس میں نہیں ہوگا، لیکن کہیں کہیں ہوگا، کہیں کہیں ہوگا۔ ابھی تک تو ہمارے ہاں لاؤڈ سپیکر پر بھی درجہ کتب میں کسی استاد کا سبق نہیں ہے، شاید مجبوری بن جائے تو ہم نہیں کہتے کل کو رکھنا پڑے۔ ہم نے دراسات شروع کیا تو ہمارے گھر والے بھی تھے اور بھی معلمات تھیں، تو انہوں نے کہا جی ہماری صرف اپنی کمزور ہے، بچیوں کیسے پڑھائیں، نب ہماری اپنی کمزور ہے، ان کو کیسے پڑھائیں؟ تو میں نے کہا آپ ان کو سرح اللہ اکبر پڑھا دیں، جب مکمل ہوگی تو پھر دیکھیں گے۔ تو ان کو سرح بھی گھر والوں نے پڑھا دی، نحو بھی پڑھا دی۔ جب مکمل ہوگی کہا جی اب کیا کریں؟ میں نے کہا اب جن بچیوں نے یا معلمات نے پڑھایا مزید پڑھنا چاہتی ہیں وہ ساری بیٹھ کے پڑھیں، اور ایک ہفتے میں نحو پڑھاؤں گا، ایک میں صرف۔ تو میں نے ایک ہفتے میں پوری علم صرف پڑھا دی، ایک میں پوری علم نحو پڑھا دی، لیکن پڑھائی ایسے کہ ادھر بچیاں استانیہ پڑھ رہی تھی اور گھر والے میرے ساتھ بیٹھ کے سبق پڑھتے۔ اس سے زیادہ ہم اہتمام کیا کر سکتے ہیں بتائیں؟ اس سے زیادہ تو اہتمام نہیں ہو سکتا، اور ہم کیا کریں؟ بہرحال بچیوں کے لیے بھی ہے۔ استاد جی گومن صاحب خود مناظرہ کیوں نہیں کرتے، دوسروں کو آگے کیوں کرتے ہیں؟ میں نہ خود کرتا ہوں نہ دوسروں کو آگے کرتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا دوسروں کو؟ میں تو دوسروں کو بھی آگے نہیں کرتا۔ جو کام میں نے خود نہیں کرنا میں دوسروں کو کیوں کہوں؟ اور جو خود کرنا ہے اور کر سکتا ہوں تو دوسروں سے کیوں کراؤں؟ تو یہ باتیں صرف پروپیگنڈا ہیں جس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ کو تفصیل سے سمجھا چکا ہوں کہ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ہمارا طرز دلائل والا ہے، نمبر 1، نمبر 2 دعوت والا ہے، نمبر 3 واضح و نصیحت والا ہے۔ ہمارا طرز واعظانہ ہے، ناصحانہ ہے، عالمانہ ہے، مبلغانہ ہے، داعیانہ ہے، مناظرانہ نہیں ہے۔ اس لیے میں خود نہیں جاتا، کسی اور کو کیوں بھیجوں گا؟ ہاں جب کسی کا گزارا ہی نہ ہو،
وہ اچھلتے پھریں اور بغیر مناظرے کے ان کو سکون نہ آئے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب ڈسپلین سے درد ٹھیک ہوتی ہے تو انجیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم پھر ڈسپلین بھیج دیتے ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں انجیکشن کیوں نہیں لگ رہا؟ ہم نے کہا ڈسپلین ہی کافی ہے۔ جب تھوڑے خرچ سے کام ہوتا ہو تو بڑے خرچ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارا طرز یہ نہیں ہے، اور یہ بات اچھی طرح سمجھو، میں آپ کی خاطر یہ بات بڑی تفصیل سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہم کام کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بلوچستان ڈیوی عالم گئے اور انہوں نے وہاں پہ بیان بھی کیا، عبارات اکابر پہ چیلنج بھی کیا۔ وہ ڈیرہ بگٹی کے علماء صادق آباد، یہ مفتی ابراہیم، ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ جی ہمیں اس موضوع پر مناظر چاہیے۔ انہوں نے میرا بتایا اور مجھ سے خود رابطہ کیا کہ آپ ان کو مناظرے کا وقت دو۔ میں نے ان سے کہا میں آپ کو وقت دوں گا، لیکن آپ کو پہلے سرگودا آنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا جی بہت دور ہے۔ میں نے کہا آپ ڈیرہ بگٹی سے سرگودا آئیں گے تو دور ہوگا، اور جب میں سرگودا سے ڈیرہ بگٹی جاؤں گا تو قریب ہو جائے گا۔ بھئی میں آؤں گا تب دور ہے، آپ آؤ گے تب بھی دور ہے، اس لیے ایک بار آپ کو آنا پڑے گا، اس کے بغیر میں نہیں آؤں گا۔ اگر آپ نے مجھے بلانا ہے تو خود آئیں، ورنہ آپ کسی اور سے کرا لیں۔ ویسے تو اتنا لمبا سفر نہیں کرتے، لیکن چونکہ آپ مجبور تھے، انہوں نے چیلنج کیا تھا، شرمندگی ہو رہی تھی، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آنا تھا، وہ آئے۔ ایک وفاق کے مسئول، ایک جمعیت کے ذمہ دار، ایک تبلیغی جماعت کے ذمہ دار، اور ایک کوئی اور تھا، یہ 4 آدمی آئے میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے رات رکھا، رات تفصیل سے میں نے بات سمجھائی۔ میں نے کہا پہلی بات آپ یہ سمجھائیں، یہ جو جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار ہیں، آپ کی جماعت کا خیال مناظرے کے بارے میں کیا ہے؟ کہا جی اچھا نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا جو آپ وفاق کے مسئول ہیں، آپ کی جماعت کا مزاج کیا ہے؟ کہا جی اچھا نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا تبلیغی جماعت والوں آپ بتاؤ آپ کا مزاج کیا ہے؟ کہا جی اچھا نہیں بات سمجھو، اب ہماری پالیسی سمجھو نا، آپ نے چٹ دی ہے، کھل کے سمجھو، اور یہ پھر آگے سمجھاؤ جا کر بھئی یہ کیسے کام کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ بتاؤ۔ کہا جی ہمارا مزاج بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جب میں سرگودا سے وہاں جاؤں گا اور مناظرہ ہوگا اور یہ بلوچستان میں آواز لگے گی کہ ڈیرہ بگٹی مناظرہ ہو رہا ہے، پنجاب سے مولانا الیاس گومن صاحب آ رہے ہیں، تو جمعیت علماء اسلام والے خوش ہوں گے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا میرے خلاف منفی فضا بنے گی کہ جو پنجاب کی شرارتیں تھیں یہ ڈیرہ بگٹی میں لا رہا ہے۔ وفاق والے خوش ہوں گے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا تبلیغ والے خوش ہوں گے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا چیلنج انہوں نے کیا، مناظرہ آپ کروانا چاہ رہے ہیں، مشقت میں برداشت کروں گا اور بدنام بھی میں ہوں گا۔ سرگودا سے بگٹی بھی میں نے جانا ہے، تیاری بھی میں نے کرنی ہے، کتابیں بھی میں نے لے کر جانی ہے، ٹیم بھی میں نے ساتھ رکھنی ہے، اتنی طویل جنگ میں نے لڑنی ہے، اور بدنام بھی میں نے ہونا ہے۔ اس نے بلوچستان کی فضا خراب کر دی۔ بڑے کہتے ہیں اب کیا کریں؟ میں نے کہا میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ ایسا کرو، مناظرہ نہ رکھو، وہاں میرا بیان رکھو، سیرت کے عنوان پہ رکھو، بیان رکھو، اور جتنے اعتراضات اس عالم نے اپنے بیان میں علماء دیوبند پر کیے ہیں وہ مجھے بتا دو کتنے ہیں، ان تمام کی پرچیاں لکھ لو، وہ پرچیاں 10 بندوں کو دے دو، 20 کو دے دو۔ میں بیان سیرت پہ کروں گا مثبت، اور بعد میں اعلان کروں گا بھئی کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کرو۔ جو اس نے سوالات کیے تھے نا، جن عبارات پہ مناظرہ وہ چاہتے ہیں وہ مجھے عبارات پہ جواب دینا، میں گھنٹے ڈیڑھ میں ان تمام عبارات کے جواب دے دوں گا۔ مقصد تو عبارات کا جواب ہے نا، وہ ہو جائے گا، مناظرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اپنے ساتھ 2-3 علماء اپنی ٹیم کے ساتھ لاؤں گا، اگر ضرورت پڑ گئی تو ہم واپس نہیں آئیں گے، ہم کریں گے۔ نواب اکبر بگٹی کے پوتے ہیں، بہت اچھے ذہن کے ہیں، جو مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ بہت اچھے ذہن کے ہیں، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، شاید ان کے کئی پوتے ہوں گے، یہ اچھے ذہن کے ہوں گے جو مجھے بتایا کہ جی بہت اچھے ذہن کے، بڑا تعاون کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ ان سے جا کر کہو اگر وہ مناظرہ چاہیں گے تو ہم وہیں پر ہوں گے، پھر میں کروں یا ٹیم کا فرد کرے، ہم یہ بھی کر لیں گے۔ اور تیسری میری گزارش یہ ہے
آپ آس پاس کے علماء کو جمع کریں، میں نہیں رکوں گا، میں تو آ جاؤں گا، میں اپنی ٹیم کا ایک بندہ وہاں ٹھہراؤں گا، عبارات اکابر پہ علماء کی تیاری کرا کے ہم آئیں گے۔ مجھے رکنا پڑا تو میں رک جاؤں گا، ورنہ ہمارے یہاں بہت سارے باصلاحیت اساتذہ ہیں، علماء ہیں، مناظر ہیں، وہ اس کی تیاری کرا کے واپس آئیں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ یقین فرماؤ جب جانے لگے نا، انہوں نے کہا مولانا ہمیں اب آپ کی بات سمجھ آئی کہ سرگودا ہو، ہمیں اب سمجھ آئی، اگر ہم نہ آتے اور آپ انکار کر دیتے ہمارا دل ٹوٹ جانا تھا کہ دیوبند والے ساتھ نہیں دیتے۔ جیسے میں نے صبح کہا تھا نا، ہم کدھر جائیں، کوئی سر پہ ہاتھ ہی نہیں رکھتا، ہم نے بہت پریشان ہونا تھا اور آپ سے متنفر ہونا تھا، ہمیں اب آپ کی ترتیب سمجھ آئی ہے۔ میں نے کہا جاؤ، میں نے کہا مناظرہ تو بات کی بات ہے نا، جب یہ میرے جلسے کا اعلان کریں گے نا، ان کو پھر سمجھ آئے گا کون آ رہا ہے۔ ابھی ان کو نہیں پتا یہ کون ہے، ان کو سمجھ آئے گا کون ہے۔ جب وہاں گئے، جلسے کی تاریخ رکھ لی، غالباً یہ 16 مارچ 18 مارچ تھی، 2017 کی بات ہے، تاریخ رکھ لی، یا 2016-17 مجھے یاد نہیں ہے، غالباً 16 ہے، تاریخ طے کر لی۔ اب ڈی سی او کے پاس گئے، کون؟ نواب اکبر بگٹی کا پوتا۔ ڈی سی او نے کہا ہم اس بندے کو اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈی پی او کے پاس گئے، کہا جی نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ وہاں رینجر کے افسر کے پاس گئے، وہ رینجر کا افسر میرے گاؤں کا ہے، وہ کرنل صاحب ہمارے گاؤں کے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم مولانا کا بہت احترام کرتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن یہاں جلسے کی اجازت ان کو نہیں دے سکتے۔ اس وقت ان کو احساس ہوا کہ میری کسی کے ہاں قیمت کیا ہے۔ اب ان کو سمجھ آئی کہ ہم کس کو بلا رہے ہیں۔ دیکھو جلسے کی منظوری مشکل ہو گئی، اور مناظرے کی، مناظرہ ہونا بھی نہیں تھا، بدنام بھی ہونا تھا، پھڈا بھی پڑنا تھا، میں نے شراطی مشہور بھی ہونا تھا، اور جانا پابندی کی وجہ سے نہیں تھا، اور میسج آپ نے کر کے پوچھنا تھا استاد جی سنیں آپ آئے نہیں ہیں، سنیں آپ وہاں سے بھی دوڑ گئے ہیں، ہمیں تو یہ اطلاعات ملی ہیں، آپ کس کس کو صفائی دیتے؟ لو جی نہیں ہوا، جلسے کی منظوری نہیں ملی۔ میں نے تو اپنے شیڈول پر اب دورہ رکھ لیا تھا نا، کراچی اور سکھر اور وہاں کا، چونکہ ہم نے سکھر سے جانا تھا، تو میں نے ان سے کہا بھی اب آپ کو منظوری نہیں ملی، آپ ایسا کرو کہ وہاں سے سکھر آؤ، مجھے ملو آ کر۔ تو خیر 4 5 6 ساتھی آ گئے، رات میرے ساتھ ٹھہرے، صبح ناشتہ کیا اور مل کے چلے گئے۔ میں نے کہا بھی آپ خوش ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم خوش ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ مناظرہ کیوں نہیں کرتے؟ بھائی مقصود بات سمجھانا ہے یا مقصود یہ منوانا ہے؟ یہ بہت بڑا مناظر ہے، یہ منوانا ہے، بات سمجھانا ہے۔ ہم بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا وجود بنوانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہوتی ہے کہ میں مناظروں پر کیوں نہیں جاتا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی ہم نے مناظرہ کروانا ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہمارے 3 درجات ہیں، درجہ بدرجہ، سٹیپ بائی سٹیپ چلو۔ آپ نے جس عنوان پہ مناظرہ کرانا ہے، نمبر 1 سب سے پہلے اس عنوان پہ ایک تربیتی نشست کراؤ۔ نمبر 2 اس عنوان پہ جلسہ کراؤ۔ نمبر 3 اس عنوان پہ مناظرہ کراؤ۔ میں نے مناظرے کا انکار کیا ہے؟ انکار نہیں کر رہا، میں کہہ لوں پہلے اس عنوان پہ تربیتی نشست، پھر اس عنوان پہ جلسہ، پھر اس عنوان پہ آپ کہتے نہیں مناظرہ۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں مناظرہ آخری آپشن ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آخری آپشن پہ لاؤ۔ ہم نے کبھی مریض کو پہلے دوا دیتے ہیں، نہیں ٹھیک انجیکشن لگاتے ہیں، نہیں ٹھیک آپریشن کرتے ہیں، نہیں ہم نے تو آپریشن ہی کرانا ہے، کوئی بھی ایسے نہیں کرتا۔ دنیا میں ہر بندے خواہش ہوتی ہے آپریشن نہ ہو، مریض ویسے ٹھیک ہو، اور ہم جو جذباتی لوگ ہیں ہم کہتے ہیں نہیں شروع ہی آپریشن سے کرو۔ میں کہتا ہوں بھی نہیں، میں دیکھو میں انسان ہی رہا، میں تمہیں باتیں سمجھا رہا ہوں، اب اس پالیسی کو سمجھو۔ مثلا بھئی ہم نے مناظرہ کرانا ہے، کبھی کس عنوان پہ؟ جی نماز میں رفع دین کرنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا پہلے تربیت نشست کراؤ۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات ہم کیوں کہتے ہیں تربیت نشست کراؤ؟ اس کی وجہ بندوں کو بات سمجھائی ہے کہ ہم نماز میں رفع دین نہیں کرتے، اس پر صحیح بخاری میں ہماری 5 حدیثیں ہیں، اور یہ حنفی رفع دین، ہم رفع دین کرتے ہیں، ہماری اس میں بخاری شریف میں
5 حدیثیں ہیں. اور یہ جو حنفی نماز میں رفع دین نہیں کرتے ان کی بخاری شریف میں ایک بھی حدیث نہیں ہے. باقی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں. اس نے سمجھا لیا، ہم نے نہیں سمجھایا. اب مناظرہ شروع ہو گیا. مناظرے میں جو 10 بندے ان کی طرف سے آئیں گے ان نے بات سمجھی ہوئی ہے، تیاری کی ہے، اور جو ہمارے 10 آئیں گے ان نے بات سمجھی نہیں ہے، مسئلے کی نوعیت کا ہی نہیں پتہ، دلیل کی حیثیت کا ہی نہیں پتہ. ہماری گفتگو ہوگی. ہمارا مناظر 100 حدیثیں پڑھ دے گا رفع دین نہ کرنے پر. ہمارے سارے لوگ کہیں گے کہ ہمارے مناظر نے 100 حدیثیں پیش کی ہیں رفع دین نہ کرو، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ بخاری کی ایک بھی پیش نہیں کی. یہ ہمارے بندوں کا ذہن بنا ہوا ہے نا. یعنی ہم 100 حدیثیں پیش کر کے بھی اپنے بندوں کا ذہن نہیں سیٹ کر سکیں گے نہیں یار بخاری کی ایک بھی نہیں پیش کی. ہم کہتے ہیں پہلے تربیتی نشست کراؤ، 10 15 50 100 بندے بٹھاؤ. اب میں آگے ہوں یا کوئی اور ساتھی میری جگہ پہ آ گیا، ہم بات سمجھائیں گے. بھائی یہ سمجھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، تیسری رکعت سے اٹھتے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے. یہ ہم بھی کہتے ہیں، غیر مقلد بھی کہتے ہیں. اختلاف کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بعد میں چھوڑ دیا تھا، اور غیر مقلد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا تھا بلکہ ہمیشہ کرتے تھے. اب دیکھو بعض احادیث کی کتابیں ایسی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات میں رفع دین کرتے تھے، لیکن وہاں یہ نہیں لکھا کہ ہمیشہ، لکھا ہے نا کرتے تھے. وہ ہماری بھی دلیل ہے، ان کی بھی دلیل ہے. اب دلیلوں میں اختلاف کہاں سے ہونا ہے؟ جہاں وہ پیش کریں گے نا ہمیشہ کرتے تھے وہ ان کی دلیل ہوگی، ہماری نہیں ہوگی. اور جب ہم پیش کریں گے نا آپ نے چھوڑ دیا تھا وہ دلیل ہماری ہوگی، ان کی نہیں ہوگی. اب جو دلیلوں کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیشہ کرتے تھے وہ پیش کریں، اور چھوڑ دیا تھا ہم پیش کریں. اور ہمیشہ پیش کرنے کی دلیل دیکھو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ تو کجا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. اس دھوکے میں نہیں آنا. اور حضور کرتے تھے آپ نے چھوڑ دیا تھا، یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اخبار فقہا میں بھی ہے، طحاوی میں ہے، مسند ابن ابی شیبہ میں ہے، فلاں فلاں میں ہے. ہم ان کو حدیثیں پیش کریں گے. ذہن بن گیا؟ مناظرہ شروع ہو گیا. اگلا مرحلہ کیا تھا؟ ابھی اس کو چھوڑ دے، میں صرف سمجھا رہا ہوں. مناظرہ شروع ہو گیا. غیر مقلد عالم کھڑا ہوتا ہے. اللہ کے نبی سجدے میں جاتے رکوع میں جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے اٹھتے رفع دین کرتے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے رفع دین کرتے. یہ حدیث بخاری میں ہے. ہمارے لوگ متاثر ہوں گے؟ وہ ہنسیں گے، وہ اس مولوی کو دیکھ کر ہنسیں گے، اور یہ چڑھے گا کہ میں بخاری پڑھو یہ ہنس رہے ہیں. جب یہ مولوی صاحب بیٹھے گئے نا ہم نہیں بولیں کہ ہمارے لوگ کہیں گے مولوی صاحب حضور نے ہمیشہ کیا تھا، یہ ہے بخاری میں، تو تیری دلیل کیسے ہے؟ کیوں جھوٹ بولتا ہے بخاری میں؟ اب دیکھو مناظرہ آسان ہوا کہ نہیں؟ تو میں مناظرے سے انکار کر رہا تھا؟ نہیں، میں کہہ رہا تھا جس مسئلے پر مناظرہ ہے اس پہ تربیتی نشست کرا لو. ہم آپ سے کرایہ نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے کھانا نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے اشتہار نہیں مانگ رہے، ہم آپ سے دعوت نامہ نہیں بنا رہے. ہم کہہ رہے ہیں مناظرے سے پہلے کم از کم جتنے بندوں کو مناظرے میں بٹھانا ہے نا ان کی ہمیں تربیت کا موقع دے دو. نہیں جی مناظرے کی تاریخ دو. یار ہم نہیں انکار کر رہے، نا مناظرے کی تاریخ دو. ہم نہیں دیتے تو ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جی مولانا الیاس گھمن صاحب مناظرہ نہیں کرتے. مولانا صاحب دوڑ گئے، مولانا صاحب آتے ہی نہیں. ہم نے رکھا تھا، جواب دے دیا تھا. میں نے کہا میں کب جواب دے رہا ہوں، میں کب جواب دے رہا ہوں؟ بھائی میں کہتا ہوں پہلے اس موضوع پہ تربیتی نشست. سمجھ آ گئی ہے بات؟ آپ بولو آ گئی ہے؟ مناظرہ کرانا ہے جی حیات النبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کہا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں ایک آیت بھی نہیں جس سے ثابت ہو کہ حضور پاک قبر میں زندہ ہیں. انہیں تربیت کر لی ہے نا. بھئی نبی زندہ ہے، قرآن پیش کرو نا. تمہارے پاس قرآن نہیں ہے، کبھی حدیثیں پیش کریں گے قرآن کے خلاف، کبھی حدیثیں پیش کریں گے ضعیف، کبھی حدیثیں پیش کریں گے موضوع، کبھی بزرگوں کے اقوال پیش کریں گے. قرآن پیش کرو نا. یہ ان نے ذہن بنا لی ہے نا.
میں کہتا ہوں پہلے تربیتی نشست، نہیں مناظرہ بھائی، پہلے تربیتی نشست، نہیں مناظرہ. اب تربیتی نشست کے بغیر مناظرہ ہوگا. میں قرآن کریم کی آیت پڑھوں گا تو آیت کے لفظوں میں تو نہیں لکھا نا کہ نبی قبر میں زندہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ لفظوں میں تو نہیں ہے نا، آیات ہیں، استدلال ہے، احادیث میں نص ہے، اجماع ہے، سب دلائل. ہم 20 دلائل پیش کر لیں گے نا. ہمارے اپنے ساتھی کہیں گے بھائی مولانا گھمر صاحب نے حدیثاں تو بہت پڑھی ہیں، تفسیریں بہت پیش کی ہیں، قرآن پیش نہیں کیا، یہ ماننا پڑے گا. ذہن بن گیا نا؟ میں نے کہا نہیں، پہلے تربیتی نشست. کیوں جی؟ کیوں جی؟ اب ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں. دیکھو بیٹا بات سمجھو، اختلاف کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. یہ قرآن کریم میں یہ تو ہے انک میتن، آپ پر موت آنی ہے. قرآن میں یہ نہیں ہے کہ آپ پر موت آ گئی ہے. قرآن میں موت کی خبر دی ہے، موت کا وقوع نہیں بتایا. کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن میں یہ ہے کہ ہر نفس مرے گا، لیکن یہ نہیں کہ ہر نفس مر گیا ہے. کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہوگی، مگر یہ نہیں ہے کہ فنا ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بات سمجھا لی نا؟ اچھا تو حضور پر موت آئی، یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھو بیٹا، اگر موت نہ آتی صحابہ کیوں دفن کرتے؟ موت نہ آتی جنازہ کیوں ہوتا؟ جو جنازہ صرف درود پاک پڑھنا تھا، جس نوعیت کا بھی تھا تو صحیح نا. اگر حضور دنیا سے نہ جاتے صدیق اکبر خلیفہ کیوں بنتے؟ اب بیٹا بات سمجھو، حضور پر موت آئی ہے، لیکن اس پہ دلیل قرآن نہیں ہے، اس پہ دلیل صحابہ کا اجماع ہے. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو نبی کی موت کی خبر ہے، یہ لکھا ہے قرآن میں. نبی پر موت واقع ہوئی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، اس پر صحابہ کا اجماع ہے. اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہیں یا زندہ نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں نبی پر موت آئی ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، اور موت کے بعد قبر میں زندہ ہیں، اس کا قرآن میں ہونا ضروری نہیں ہے. تو جو صحابہ کہتے تھے موت آ گئی ہے، انہی صحابہ سے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، قبر میں زندہ ہیں کہ نہیں. تو جنہوں نے حضور کی موت بتائی ہے، حیات بھی وہی بتائیں گے نا. آپ کہتے ہیں موت آئی ہے، یہ تو بتاتے ہیں صحابہ، اور زندگی ملی ہے یہ ثابت کرو قرآن سے. بھئی جس دلیل سے موت ثابت ہوگی وقوع، اسی دلیل سے حیات بھی ثابت ہوگی. تو یہ موت ثابت کرتے ہیں صحابہ سے اور حیات تو مانگتے ہیں قرآن. بیٹا بتاؤ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ آگی سمجھ؟ لو جی مناظرہ شروع ہو گیا. اب وہ آیتیں پڑھتا ہے انک میتن کل نفس ذائقۃ الموت اللہ یتوفی الانفس حین موتها کل من علیہا فان. پوری 70 آیتیں پڑھ دے گا. یہ لڑکے متاثر ہوں گے؟ وہ آیتیں پڑھے گا، لڑکے ہنسے گے. اس کو غصہ چڑھے گا میں قرآن پڑھتا ہوں، ہنس رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تیرے قرآن پڑھنے پہ نہیں ہنستے، تیرے قرآن کے غلط مطلب پہ ہنستے ہیں. قرآن سن کر ہنسنا تو شاید کفر ہو جائے اعوذ باللہ، لیکن جب قرآن کی غلط تفسیر کریں اس پر تو ہنسنا کیا، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہیے. یہ تو شکر کر صرف ہنس رہے ہیں. اب 70 آیتیں پڑھ کے بیٹھ گیا. ابھی اس نے 1800 حدیثیں پڑھنی ہیں. 70 آیتیں پڑھ کے بیٹھ کے ابھی 1800 حدیثیں اب بیٹھ گیا. ہمیں کہتا ہے جی کوئی آیت آپ بھی پڑھو. میں نہیں بولوں گا، لڑکے بولیں گے مولانا صاحب آپ نے کون سی پڑھی ہے؟ 70. کسی میں ہے حضور پر موت آئی ہے؟ نہیں. تو نے آیت کون سی پڑھی ہے؟ کھڑا ہو کوئی اور آیت پڑھ. مناظرہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ کب ٹھیک ہوگا؟ یہ میرا جھگڑا ہے. ہم سے کوئی بندہ حیات النبی پر تربیت کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، مناظرے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. انہوں نے تربیت کی ہوئی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں مناظرہ. اب میرے بتاؤ یہ تربیت میں کروں گا یہ سٹیج سجا کے کروں گا یا بند کمرے میں؟ جی تو ہمارے سارے کابر کہتے ہیں نا یہ درسگاہ کا مسئلہ ہے. تو میں کہاں سمجھا رہا ہوں؟ تو مجھے کیوں نہیں سمجھانے دیتے؟ مجھے کیوں نہیں سمجھانے دیتے؟ ادھر آپ کہتے ہیں درسگاہ کا مسئلہ ہے. مثلا میں ابھی کراچی چلا جاؤں، کسی مسئلے میں حیات النبی چھیڑ دوں،
جلسے میں یا مدرسے میں؟ مدرسے میں. میں پشاور جاتا ہوں، مولانا صاحب طلب میں بیان کر دیں، میں حیات النبی شیئر دیتا ہوں، یہ جلسہ ہے یا درسگاہ ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کے؟ کیوں چھیڑا ہے؟ آپ تو خود ہی فرما رہے تھے یہ درسگاہ کا مسئلہ ہے، اب میں نے درسگاہ میں چھیڑا ہے، اب آپ سے کیوں ہضم نہیں ہو رہا؟ نہیں اب کیوں نہیں ہضم ہو رہا؟ کیا ضرورت تھی؟ تم تو خود کہہ رہے تھے بھئی عوام میں نہ بیان کیا کرو، درسگاہ میں کیا کرو. اب میں نے پشاور عوام میں، کراچی عوام میں نہیں، کراچی کے مدرسے کے درسگاہ میں پڑھایا ہے، اب کیا اشکال ہے تمہیں؟ اب کیوں نہیں پڑھانے دیتے؟ اس کا مطلب نہ عوام سے ہے نہ درسگاہ سے ہے، مجھ سے تکلیف ہے، مجھ سے. اس کو لوگ کیوں سن رہے ہیں؟ یہ مسئلہ سمجھ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سمجھ جائیں گے تو اس کو کچھ شاید کچھ نہ کچھ مان لیں. اس پہ تبصرے کرو. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے بولو، اس کے بعد. یہ جلسہ کیوں کہتے ہیں؟ جلسہ کیوں؟ ہم نے کہا نمبر 1 تربیتی نشست وہ ہو گئی، اب بھائی جلسہ رکھو. جلسہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اب تو اللہ کا شکر ہے ہمیں عوام نے سن لیا ہے، اب تو مناظروں کے چیلنج بھی ختم ہو گئے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمیں عوام نے نہیں سنا تھا، ہم نئے عوام میں آئے، نئے تو چیلنج بازیاں ہوگی، کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے کہا ذرا ابھی عوام کو سن لینے دو. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ایک مخالف آیا، ایک حدیث صحیح پیش کر دو جس میں رفع دین نہ ہو، گاڑی کی چابی لو، نئی گاڑی لو. ایجنسیوں کا ہم ہیں، گاڑیاں تمہارے پاس ہیں، نئی گاڑی لو. ایجنسیاں تو میں ہوں تو گڈیاں اسٹیج تے تسی دے پھر دے لو جی نئی گاڑی لو، یہ فلانا ٹکٹ لو. چیلنج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لوگ سمجھتے ہیں بہت دلائل ہیں، اتنی طاقت سے جو چیلنج ہو رہا ہے میں مسلک بدل دوں گا. لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا عالم ہے. اب جن نے ہمیں نہیں سنا، آپ وہ چیلنج دے کر گیا مناظرے کا. لوگ کہتے ہیں جی مناظرہ کراؤ، آپ کہتے ہیں ہم مولانا الیاس گومن کو بلا لیتے ہیں، ہم جی مولانا آتے معاویہ کو بلا لیتے ہیں، ہم جی فلاں کو بلا لیتے ہیں. چیلنج کیا تھا نا، کس کا؟ مناظرے کا. کس میں؟ جلسے میں. لوگ کہتے ہیں مناظرہ، میں نے آپ سے کیا کہا؟ نہیں بھائی جلسہ. اب جب میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب اس نے چیلنج کیا مناظرے کا، آپ لوگوں کہنے پہ مناظرہ کرانا چاہتے ہیں، مناظرے پر برا لیں مجھے. لوگوں نے وہ خطیب سنا ہے، مجھے سنا نہیں ہے. لوگ آپ کہتے ہیں جی ہم نے تاریخ لے لی ہے. کس سے؟ مولانا محمد الیاس گھومن سے. لوگ پوچھیں گے مولوی صاحب مروان نہ دینا، مولانا صاحب مروان نہ دینا وہ بہت بڑا مولوی ہے، وہ شیر ہے، ان کا شیر پنجاب ہے، وہ شیر ہے، بہت طاقتور ہے. مولوی صاحب خیال کرنا اب ہمارے جانے پر مناظرہ شروع ہونے تک بھی لوگ ڈرتے رہ گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. میں کہتا ہوں پہلے جلسہ کراؤ، پہلے کراؤ. وہ جو روپ بنا ہوا تھا نا شیر پنجاب ہے، ذرا جلسہ کراؤ. جب ہمارا جلسہ ہوتا ہے نا تو ہم بولتے ہیں گن گرج سے. اس گن گرج میں وہ شیر ایسے دبتا ہے جیسے شیر ببر پر شیر دبتے ہیں، جیسے شیر پاکستان پر شیر پنجاب کی بس ہو جاتی ہے، وہ ایسے دب جاتے ہیں. جب ایک گن گرج سے جلسہ ہوتا ہے نا، لوگ خود کہتے ہیں یار مولانا گھومن صاحب کی تاریخ لو، یار مناظرے کے لیے مولانا صاحب کو بلاؤ، مولانا صاحب کو بلاؤ. اب جب ہم نے جانا ہے نا تو لوگوں نے کہنا آیا آیا شیر آیا، آیا آیا شیر آیا. یہ ہلچل مچ گئی کہ نہیں؟ ہوگا مناظرہ، ہر جگہ خس و خشاک کی طرح بہ گئی. مقصد مناظرہ تھا یا مقصد بات سمجھانی تھی؟ سمجھ آ گئی. لوگ پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، فتنے سے جان چھوٹ گئی بس. اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے، اس کے بعد پہلے تربیتی نشست، پھر آپ کا جلسہ، اور جلسے کے بعد مجھے اللہ کی ذات پہ پورا یقین ہے یہ ترتیب بنا لیں یا مناظرہ ہوگا ہی نہیں. اگر مناظرہ ہوگی بھی تو پلہ آپ کا باری ہوگا، چونکہ آپ نے بندے تیار کر لیے. اب یہ ہماری ترتیب آپ تو سن رہے ہیں نا، آپ کے بزرگ تو نہیں سن رہے. سمجھ آ رہی؟ بزرگ سے مراد اساتذہ نہیں ہے، بزرگ سے مراد جن نے آپ کی ذہن سازی کرنی ہے. آپ سن رہے ہیں، وہ تو نہیں سن رہے نا. ان کا ذہن کیا ہے؟ مناظرے کرتا ہے، پھڈے ڈالتا ہے، فضا خراب کر دی ہے، ملک میں آگ لگا دی ہے. میں نے کہا ہمارے ہاں لگی نہیں، تمہارے ہاں کیسے لگ گئی ہے؟ بھئی یہاں لگے گی تو آگے آگ جائے گی نا، جب یہاں نہیں لگی تمہارے پاس کیسے لگ جائے گی؟
بس بچو بچو بچو. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. اب سمجھ آ گئی مناظرے کی ترتیب؟ پہلے پھر میرا کراچی کا 2 دن کا دورہ تھا. ایک مدرسے والے نے میرا بیان رکھا. اب اس بیان میں نے کیا 40 منٹ یا 45 منٹ طلبہ میں بیان سے فارغ ہو گئے. اب بیٹھے کمرے میں سادہ سے چائے پینے کے لیے. جو مدرسے کے سادہ تھے وہ بھی بیٹھے. ان میں سے کچھ بیان میں تھے, کچھ بیان میں نہیں آئے, بیان کے بعد آئے. جو قریب مدارس تھے وہ بھی آئے. اب اساتذہ کافی تعداد میں بیٹھ گئے. جب بھائی چائے سے پیو, کوئی بات پوچھنی ہے پیچھو. اب ایک استاد نے سوال کیا حیات النبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ان سے کہا مولانا میں آپ سے 2-3 باتیں پوچھتا ہوں, جواب بعد میں دوں گا. پہلے یہ بتائیں کہ میں نے طلبہ میں جو پونا گھنٹہ بیان کیا میرا عنوان حیات ممات تھا یا میرا عنوان تقلید ترک تقلید تھا؟ کیا جی تقلید ترک تقلید. تو میں نے کہا جو میں نے مسئلہ پڑھایا ہے اس پر آپ سوال کیوں نہیں کر رہے, جو نہیں پڑھایا اس پہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک یہ سمجھ آ گئی بات. میں نے کہا نمبر 2 میں اس وقت کراچی بیٹھا ہوں, یہ سرگودا, مجھے کہتے ہیں سرگودا نہ کراچی. تو میں نے کہا آپ جو سوال کر رہے ہیں حیات ممات کا کراچی میں بیٹھ کے سرگودا بیٹھ کے؟ کہا جی کراچی میں. تو میں نے کہا یہ مسئلہ سرگودے کا ہے, کراچی میں سوال کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سرگودے والے نے طوفان کھڑا کیا ہوا ہے تو سوال آپ کر رہے ہیں, اس کا مطلب مسئلہ کراچی کا ہے. بھئی میں نے ایک مسئلہ بیان ہی نہیں کیا, میں اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. آپ نے ایک سوال کیا وہ بھی حیات ممات کا, اور وہ بھی کراچی میں بیٹھ کے, وہ بھی مدرسے میں بیٹھ کے. اب میں نے کہا جب میں تیسری بات آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جو اساتذہ سارے بیٹھے ہیں ان اساتذہ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے میرا بیان سنا ہے, اور کتنے ہیں جو اس چائے کے اندر آئے ہیں؟ اب مثلا اگر ہے 30, اس 30 میں سے 6 وہ ہیں جو بیان میں تھے اور باقی 24 وہ ہیں جو چائے میں تھے. اب ان 30 نے میرا بیان نہیں سنا, ان نے سننا سوال جو آپ کے نیچے سے. جب یہ واپس مدارس میں جائیں گے تو وہاں کوئی کہے گا مولانا الیاس گمر صاحب کراچی آئے ہیں, اپنے مدرسے میں نہ بلائے. نہ ان کو نہیں بلانا, وہ حیات ممات چھیڑتے ہیں, ان کو نہیں بلانا, ہمارے مدرسے کی فضا خراب ہوگی. اب بتاؤ یہ بیان میں آئے تھے جی؟ وہ تو سنا ہی نہیں. آئے ہیں کس میں؟ چائے پر. چائے کے لیے سوال و جواب کے لیے. میں تو بیٹھوں چائے کے لیے, یہ کر رہے ہیں سوال کون سے؟ اب حیات ممات کا مسئلہ تم 24 مولویوں نے چھیڑا ہوا ہے اور بدنام مجھے کر رہے ہو کہ مولانا کو مدرسے میں نہیں لانا, یہ حیات ممات چھیڑتا ہے. میں نے پونا گھنٹہ بیان کیا تو حیات ممات کو نہیں چھیڑا. تم تھوڑی دیر چائے کے لیے بیٹھے تو حیات ممات کو چھیڑا. اس کا مطلب میں پونا گھنٹہ برداشت کر سکتا ہوں, تم سے پونا منٹ بھی برداشت نہیں ہوتا. اور میں سخت ہوں, تم بڑے معتدل ہو. مسئلہ تم پوچھ رہے ہو, جواب میں دے رہا ہوں. کراچی میں بدنام بھی میں نے ہونا ہے, یہ مسئلے چھیڑتا ہے. کچھ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے بہت مختصر سی بات کی ہے اور چٹیں باقی ہیں. مجھے اب آپ بتائیں یہ جتنی چٹیں آ رہی ہیں, میں نے آپ کو آج 11واں دن ہے, میں نے اگر 11 دن یا 10 دن سبق پڑھایا ہے تو میں آپ کو 10 دن حیات النبی پڑھاتا رہا ہوں صلی اللہ. حیات النبی بھی پڑھایا ہے لیکن میں حیات النبی ہی پڑھاتا رہا ہوں, اور تمہاری چٹیں ہر دوسری چٹ حیات النبی ہے. آگے پھر آ رہی ہے, ہر دوسری چٹ حیات النبی ہے. آپ سرگودا رہتے ہیں کہ اور شہروں میں رہتے ہیں؟ تو چھوڑ دو نا اس مسئلے کو. اس کا مطلب یہ ٹینشن تمہاری ہے اور بدنام ہمیں کرتے ہو. مریض تم ہو اور پریشان ہمیں کرتے ہو. یہ مرض آپ کا علاج ہم کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں بیماری پھیلا رہا ہے. اگر کہنا بھی ہے تو یہ کہو پوری دنیا سے بیماریاں اکٹھی ہو کر مرکز جاتی ہیں اور وہاں سے شفا ہو کر واپس آ جاتی ہیں. تو ہم بیماری پھیلا رہے ہیں یا بیماریوں کی دوائیاں پھیلا رہے ہیں؟ استاد محترم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل تھے یا نہیں؟ مہربانی فرما کر وضاحت فرمائیں, بندہ الجھن کا شکار ہے. دیکھو سوانح شیخ القرآن رسالہ تعلیم القرآن پنڈی سے چھپا ہے. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر دستخط ہیں.
عقیدہ حیات النبی پر حضرت کے دستخط ہیں، میرے دستخط نہیں ہیں، حضرت کے دستخط ہیں، میرے نہیں ہیں، حضرت کے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ قاری طیب صاحب نے تحریر لکھی ہے، مولانا غلام اللہ خان دستخط فرمائے۔ لوگ کہتے نہیں جی وہ عقیدہ نہیں تھا، اوپر اوپر سے کیے تھے۔ میں کہتا ہوں جو عقیدہ تھا وہی اوپر لکھا تھا۔ تو میں شیخ کو موحد کہہ رہا ہوں، تم شیخ کو منافق کہہ رہے ہو، تو شیخ سے عقیدہ تمہیں ہے یا مجھے ہے؟ میں کہتا ہوں جو دل میں تھا وہی لکھا ہے، موحد تھے۔ آپ کہتے ہیں نہیں دل میں اور تھا، اوپر اوپر سے لکھا ہے تاکہ فتنہ ٹلے، یہ تو منافقت ہے۔ تو میں حضرت شیخ کے حق میں ہوں یا مخالفین میں ہوں؟ بس بدنام کیا ہوا ہے جی، شیخ کے بارے میں بولتا ہے۔ گجرانوالہ ایک جلسہ ہوا اور ماسٹر مین اللہ معاف فرمائے۔ جب مقابلے پر میں نے جلسہ کیا تو میں نے اس میں کہا کہ دیکھو مولانا محمد امین اکاڑوی کہا کرو، ماسٹر امین اکاڑوی کہنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ یوں کہو گے تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب اٹک سے پنڈی اسکول ماسٹر بن کے آئے تھے، تعلیم القرآن بعد میں بنا تھا، پہلے ماسٹر تھے۔ اگر میں ماسٹر غلام اللہ کہوں گا تو میں تکلیف ہوگی۔ جب میں مولانا غلام اللہ خان کہتا ہوں تو مولانا امین اکاڑوی صاحب کیوں نہیں کہتے؟ حضرت عالم بھی تھے، اسکول ٹیچر بھی تھے۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب عالم بھی تھے، اسکول ٹیچر بھی تھے۔ ایسی باتیں نہیں کہتے، اس سے فضا خراب ہوتی ہے۔ اب بتاؤ میں مولانا غلام اللہ خان صاحب کو ماسٹر کہہ رہا ہوں یا یہ سمجھا رہا ہوں کہ مولانا امین کو ماسٹر نہ کہا کرو؟ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دونوں کو ماسٹر کہو، یہ زور دے رہا ہوں، یا کسی ایک کو بھی نہ کہو؟ میں کہتا ہوں دونوں کو، مولانا کو اس میں عزت احترام ہے۔ اب پورے ملک میں پروپیگنڈا کی ہے جی، ماسٹر کہتا ہے، ماسٹر کہتا ہے، ماسٹر کہتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں تو پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم کیوں کہتے ہو؟ پھر میں نے باقاعدہ اشتہارات پیش کیے جو ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں۔ قاضی عصمت اللہ صاحب جمعیت اشاعت و توحید و سنہ پنجاب کے امیر، جب انہوں نے مولانا امین صاحب بلایا میں نے کہا اشتہار دیکھو، استاد المناظرین، اتنے بڑے القاب دیے ان کو۔ میں نے کہا کیوں دیے؟ جب غیر مقلدین کے خلاف تھے تو تم القاب دے رہے ہو، اور جب تمہارے خلاف تقریر کی ہے تو القاب سے فوراً نیچے تم نے ماسٹر لکھ دیا، یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان کے ساتھ بتاؤ، آپ کو یہاں آئے آج 11واں دن ہے، آپ نے ایک مرتبہ میری زبان سے منکرین حیات النبی کسی عالم کا آپ نے نام سنے؟ بے ادبی تو بہت دور کی بات ہے نا، نام سنے؟ غیر مقلد علماء کا آپ نے نام سنے؟ بولو۔ مولانا احمد رضا خان کے متبعین میں سے کسی عالم کا نام سنے؟ کسی اور کا نام سنو۔ بھئی ہم تو دوسرے فرقے کے علماء کا نام بھی نہیں لے رہے، چاہے جائے کہ ان کی بے ادبی اور گستاخی کریں۔ ہم تو یوں اعتدال کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں کہ اپنا مسلک سمجھو، اپنا عقیدہ سمجھو۔ اور میں یہ بات بارہا کہتا ہوں، دوسرے مسلک کے علماء کی پگڑیاں اچھالنا یہ فرقہ واریت ہے، اپنے مسلک کے اکابرین کی پگڑیوں کو سنبھالنا یہ غیرت ہے۔ ہم فرقہ واریت نہیں پھیلاتے، ہاں البتہ غیرت ضرور کرتے، غیرت ضرور کرتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر دوران نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کا اعادہ ضروری۔ برخلاف کے دوران نماز اگر کسی گدھے یا جانور کا خیال آ جائے تو نماز درست ہو جائے گی، فاسد نہیں ہوگی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کتاب میں کہیں بھی یہ مسئلہ نہیں لکھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا، جو بندہ جمعہ والے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ دروشی پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ بندہ 80 سال کا ہوتا نہیں، اس کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ یہ حدیث موضوع ہے، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ اب موضوع ہونے کی دلیل سمجھ آئی؟ بھائی چونکہ ہمیں حدیث کا معنی سمجھ نہیں آیا لہذا موضوع ہے۔ بھائی آپ یہ کو بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمارا اشکال ہے دور کرو، اپنا اشکال دور نہیں کرانا، حدیث کو موضوع کہنا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی بندہ 80 سال زندہ رہے اور 80 سال گناہ کرے
تو یہ 80 بار درود شریف پڑھنے سے اس کے 80 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہ معنی ہوتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باجماعت نماز پڑھی. آیا یہ روح مال جسم کے ساتھ تھی یا صرف روح کے ساتھ تھی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حقیقت الصلاۃ تکون بالاشباح دون الارواح. نماز ہوتی وہ ہے جو جسم کے ساتھ ہو، وہ ہوتی نہیں ہے جو روح کے ساتھ ہو. نماز تو ہے ہی وہ جو جسم کے ساتھ ہو.